الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال الله تبارك وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين برادران اسلام، پردہ نشین خواتین محترم، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، ہر قسم کی کبریائی اور بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے نبی کے لائے ہوئے طریقے کو اپنایا اور اسی پر عمل کیا۔ محترم حضرات، آج کے جمعہ کے اس خطبے میں میں آپ کے سامنے اسلامی سال کا آغاز کب سے ہوا اس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اسلامی سال کا مطلب کیا ہے؟ اسلامی سال کا مطلب ہوتا ہے مہینے اور سالوں کی گنتی کا حساب دین اور اسلام کے حساب سے کرنا۔ اس کو اسلامی سال کا آغاز یا شروعات کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ مہینہ اور سال کا جو حساب کرتے ہیں وہ اسلامی سال کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ انگریزی سال کے لحاظ سے ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سال 2021 کا ہے تو صرف اتنا ہی نہیں کہتے بلکہ 21 سنچری کہتے ہیں، جس کا تعلق انگریزی سال سے ہے، انگلشی حساب سے یہ 2021 کا سال ہے۔ اسلامی لحاظ سے یہ سال کو، یہ مہینے کو کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا تعلق دینی اور اسلامی ناحیے سے وہ ہے 1443 ہجری سے۔ تو ہم کو جو یاد رکھنا ہے وہ جنوری کے حساب سے نہیں ہے بلکہ محرم کے حساب سے ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے محرم سے۔
تو ابھی یہ محرم کا مہینہ ہے اور آج محرم کی کتنی تاریخ ہے؟ اللہ اکبر، ان میں 5 تاریخ نہیں 3 تاریخ ہے محرم کی۔ اچھا انگلش تاریخ کتنی ہے؟ انگلش نارمل ڈیٹ کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے، نارمل ڈیٹ سب کو معلوم ہے۔ یہ ہر جگہ کا آپ نارمل ڈیٹ بولے بچہ بھی بولے گا، اسلامی سال کے حساب سے تاریخ پوچھیں بڑے بھی پیچھے ہٹیں گے، اختلاف ہو جائے گا، یہ تاریخ ہے وہ تاریخ ہے معلوم نہیں ہوگا۔ سال پوچھیں گے تو یکا دکا بتائیں گے، ویسے تو سال میں پہلے ہی بول دیا آپ کو 1440 پر 3 1440 پر 3 ہجری کا سال ابھی شروع ہوا ہے، آج 3 تاریخ ہے محرم کی۔ یہ مہینے کے حساب سے اور سال کے حساب سے یہ گنتی، یہ حساب مسلمانوں کو رکھنا چاہیے۔ آج اس کا بہت بڑا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو ہم کو یہ تاریخ اس لیے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے دین سے جڑ کے ہے، دوسری ایک بہت بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں لحاظ سے زکوٰۃ دینا ہے، کب دینا ہے بھائی؟ سال ہونے کے بعد۔ تو سال کا حساب کب کرنا ہے آپ کو؟ سال کا حساب جنوری فروری سے نہیں کرنا ہے آپ کو، بلکہ اسلامی مہینے کے حساب سے، یعنی کہ آپ سمجھیں آپ کے پاس سنہ آیا 7.5 تولے سنہ آپ خریدے یا آپ کے انڈر میں آیا، محرم میں آیا تو آئندہ سال محرم میں آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ شعبان میں آیا تو شعبان تو شعبان آپ کو حساب رکھنا ہے۔ تو اسلامی مہینوں کے حساب سے آپ کو حساب کر کے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو یہ حساب رکھنا ضروری اس لیے ہے کہ دین کی بہت ساری عبادتیں اسی سے جڑ کے ہیں۔ آپ رمضان کے روزے کب رکھتے؟ جولائی میں رکھتے، اگست میں رکھتے ہیں؟ جولائی میں رکھتے ہیں، اگست میں رکھتے ہیں؟ نہ جولائی میں رکھتے ہیں نہ اگست میں رکھتے ہیں، رکھتے ہیں کب ہے؟ رمضان، یعنی کہ چاند کب دکھا جب، اس کا تعلق کس سے ہے؟ چاند سے، اور یعنی کہ اسلامی مہینوں سے ہے۔ آپ بقرعید کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ اگست میں، سپتمبر میں؟ کب کرتے ہیں؟ ذی الحجہ میں کرتے ہیں۔ حج کے مہینہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو آپ کرتے ہیں، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اسلامی مہینے سے ہے، چاند سے ہے۔ تو اس طریقے سے ہماری عیدیں ہوں، ہماری عبادتیں ہوں، ہمارا رمضان ہو، ہماری زکوٰۃ ہو، اس کا ڈائریکٹ تعلق اسلامی سال سے ہے، اسلامی مہینوں سے ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بچوں تک بھی مہینے یاد رہتے ہیں انگریزی کے، جبکہ اسلامی سال کے مہینے 12 مہینے کہیں گے نہیں، اکا دکا مہینے، کبھی محرم یاد رہا، رمضان یاد رہا، ایسے بس، یا بیچ میں اگر کچھ عیدیں آ گئیں جیسے ربیع الاول، میلاد النبی سمجھتے تو وہ یاد رکھ لیے۔ اس کے علاوہ لگاتار ایک ترتیب سے ہمارے پاس ترتیب نہیں ہے۔ تو اسلامی سال کی شروعات محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ تو یہ یعنی دنیا کی ہر بڑی قوم کی ایک تاریخ ہے، ان کا اپنا ایک کیلنڈر ہے۔ مسلمانوں کا بھی ویسے ہی ایک کیلنڈر ہے۔ تو مسلمانوں کا کیلنڈر کیا ہے؟ یہی 1440 پر 3 ہجری محرم سے جس کی شروعات ہوتی ہے۔ تو اس کی شروعات کب ہوئی یہ بھی ہم کو معلوم نہیں۔ میں مختصر طور پہ چند باتیں اسی حوالے سے رکھتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی توجہ اس طرف نہیں ہوئی، اس وجہ سے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت سارے فتنے پیدا ہوئے، نئے فرقے جنم لیے، نئے سوچ والے لوگاں جنم لیے، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بہت سارے بڑے بڑے فتنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ فتنوں کے پیچھے پڑ کے اس کے خاتمے کے لیے، اس کو ختم کرنے میں ہی ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو تقریباً فتنے جو ہے ایک لیول پر کم ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ کی ایک نئی شروعات کرنا چاہ رہے تھے کہ اسلامی سال کب سے شروع ہونا، اسلامی تاریخ، اسلامی ہسٹری لکھنا ہے تو کب سے شروع کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشورہ کیے، کسی نے مشورہ دیا کہ اسلامی تاریخ کی شروعات
نبی کے پیدائش کے دن سے رکھنا چاہیے. نبی جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے اسلامی سال کا آغاز کرنا چاہیے. ایک دوسرا مشورہ آیا کہ نہیں، جب اللہ کے نبی بنائے گئے، آپ کو نبوت ملی، تو تب سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات کرنا چاہیے. ایک تیسرا مشورہ آیا کہ نہیں، جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اس وقت سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہونا چاہیے، شروعات وہاں سے ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی بات کو پسند کیے کہ مسلمانوں کی تاریخ ڈیٹ کا حساب ہجرت سے کیا جائے. اللہ کے نبی جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو ہجرت سے مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز اور شروعات ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو پسند کیے، اس رائے کو. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پچھلے جو دو رائے تھے، دو مشورے، کہ اللہ کے نبی جس دن پیدا ہوئے اس دن سے شروع اس لیے نہیں کیا گیا. اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو تب کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ نبی ہے، نبی بننے والا ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا. اور آپ کی پیدائش سے کوئی اسلامی طور پر کوئی تبدیلی، کوئی ایک بڑا بدلاؤ نہیں آیا تھا، بلکہ آگے چل کر آیا. تو یہ دو رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کو مناسب نہیں لگے، تو اس وجہ سے ہجرت سے شروع کیے. تو اب میں جو تاریخ آپ کے سامنے کہا کہ 1440 پر 3 یعنی کہ 1440 پر 3 ہجری کہتے ہیں. تو ہجری کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہجرت کیے، اللہ کے نبی کے ہجرت کے بعد سے لے کر آج تک 1440 پر 3 سال ہوئے مکمل طور پر. تو اللہ کے نبی کی ہجرت کو ٹارگٹ رکھے یہ اسلامی سال کی شروعات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی. محرم کے مہینے سے اس کی شروعات ہوتی ہے. تو اس کے بعد اسلامی کیلنڈر بنائے گئے، اسلامی مہینے، اسلامی تاریخ کے حساب سے شروعات ہوئی. تو یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا کہ اللہ کے نبی جب ہجرت کیے. اچھا، ہجرت ہی کو اس وجہ سے انتخاب کیا گیا. یہ جو ہجرت ہے یہ اللہ کے نبی کی زندگی کا وہ واقعہ، وہ قصہ ہے جس کے بعد مسلمانوں کو ایک نئی زندگی ملی. دین کے حساب سے مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا کارنامہ ہوا، جسے ہم کہیں ٹرننگ پوائنٹ جو ہے مسلمانوں کو ہجرت کے بعد شروع ہوا. ہجرت سے پہلے جب تک اللہ کے نبی مکے میں تھے، مکے کے اندر اللہ کے نبی مسلمان مظلوم تھے، ستائے جاتے تھے، تکلیفیں دی جاتی تھی. مکے کے اندر مسلمانوں کو کھل کر عبادت کرنا ایک جرم سمجھا جاتا تھا. تو اللہ کے نبی اور مسلمان جب مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کیے تو مدینہ کے اندر آنے کے بعد نئے سرے سے کام کا آغاز ہوا. اسلامی طور پر جو ہے بہت سارے بڑے بڑے کارنامے ہوئے. اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے مسجد کی بنیاد رکھے. یہ پہلی مسجد تھی جو اللہ کے نبی کے زمانے میں سب سے پہلے شروعات کی گئی. مسجد قباء رکھی گئی، پھر اس کے بعد مسجد نبوی رکھی گئی. مسلمانوں کو ایک الگ قوم کا حساب ملا. مسلمان اور اس وقت جو بڑی قومیں تھیں ان کے درمیان رہ کر ایک بڑا تمدن، ایک سوسائٹی مسلمانوں کے نام سے بنی. اور اس کے بعد لگاتار اسلامی سال کی جو تبدیلی واقع ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے 10 سالوں کے اندر نہ صرف مدینہ بلکہ اس زمانے کے جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، روم ہے، ایران ہے، ایسے بڑے بڑے ملکوں تک مسلمانوں کی طاقت پہنچ گئی صرف 10 سالوں کے فرق میں، صرف 10 سالوں میں. جبکہ اللہ کے نبی بننے کے بعد مکے کے اندر 13 سال تک تھے، لیکن اتنی بڑی تبدیلیاں نہیں آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کام کرنے کا میدان اتنا زیادہ نہیں تھا. مسلمان مظلومانہ زندگی گزار رہے تھے. مدینہ آنے کے بعد ان کو ایک بہت بڑا میدان ملا. تو بہرحال ہجرت کے بعد سے یہ پورے کام شروع ہوئے، جس کی وجہ سے ہجرت کو ٹارگٹ رکھ کر اسلامی سال کی شروعات ہجرت سے کی گئی اور آج تک یہی تاریخ چل رہی ہے. تو ہم کو اسلامی سال کے حساب سے
یہ سال 1440 مہینوں کے حساب سے محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اس لحاظ سے ہم کو یہ تاریخ یاد رکھنا ضروری ہے۔ یہ جو ہجرت کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چنا گیا، میرے بھائیوں، یہ ہجرت واقعی میں اللہ کے نبی کی زندگی کی ایک عبرت ناک، ایک نصیحت ناک واقعہ ہے۔ ہجرت آپ دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے مدینے کے اندر بہت سارے مسلمان مکے سے اللہ کے نبی بھیجتے رہے، پھر اور انتظار کرتے رہے کہ اللہ کی طرف سے حکم کب آئے گا کہ نبی کو بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اللہ کے نبی مکے میں ہی تھے۔ ادھر مکے کی حالت آپ دیکھیں گے اس وقت، یعنی اللہ کے نبی بننے کے 12ویں سال، اللہ کے نبی مکے میں ٹوٹل 13 سال تک تھے نبی بننے کے بعد۔ 12ویں سال کی بات ہے کہ مکے کے جو بڑے قریش تھے، خاص کر کے جو کافر لوگ، ان کو اس بات کا بہت بڑا خطرہ محسوس ہوا کہ مسلمان ایک کے بعد دوسرے لگاتار مدینہ جا رہے ہیں، مدینے کے اندر جا کر رک رہے ہیں اور ان کو اچھی زندگی مل رہی ہے، تو ان کو بہت بڑی جلن شروع ہوئی کہ بھائی یہاں مکے کے اندر ہم ایسی حالت کر رہے ہیں، لیکن یہ بھاگ کر کے یا کسی بھی طریقے سے مدینہ جا کر وہاں آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ لوگ مشورہ کیے کہ اب کسی بھی طریقے سے ان کا کام ختم کرنا ہے، اور ایک مشورہ ہوا جس میں مکے کے بڑے بڑے سردار، لگ بھگ 11-12 سردار جمع ہوئے، اور جمع ہونے کا مقصد کیا تھا؟ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو قتل کرنا ہے، نبی کو کسی بھی طریقے سے قتل کرنا، یہ مشورے کے لیے جمع ہوئے۔ تو یہ مشورے کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اس مشورے کے اندر جو ہے شیطان ابلیس ایک انسانی شکل میں، ایک بزرگ کی شکل میں مجلس میں آیا مکے کے اندر۔ حالانکہ یہ خاص لوگوں کی مجلس تھی، مکے کے اندر آیا، مجلس میں آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ نجد کا ایک بہت بڑا بزرگ ہوں، اور اس زمانے میں نجد کے بزرگوں کو، عمر والے لوگوں کو بڑی عزت دی جاتی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ تمہارا اس سے کیا تعلق؟ اس نے کہا کہ نہیں، آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، ہو سکا تو میں بھی کچھ اچھی بات دوں گا۔ یہ لوگوں کو معلوم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ ایسا ہو رہا ہے، تو تب اللہ کے نبی نے بیان کیا، حدیثوں میں اسی حساب سے ہم کو ملا ہے اور یہی بیان کر رہے ہیں۔ تو ابلیس جو ہے کہ انسانی شکل میں آ کے بیٹھ گیا۔ اس وقت اس مجلس میں ابو جہل، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، اور اسی طرح عتبہ اور شیبہ، ایسے بڑے بڑے مکے کے سردار تھے، سب مل بیٹھ کر کے مشورہ کیے کہ اب نبی کے اس کام کو، مسلمانوں کو ختم کیسے کرنا ہے۔ تو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے نبی کو ختم کرنا ہے، تو کیسے کریں گے؟ ایک نے مشورہ دیا، کہا کہ نبی کو کیا کرنا ہے، کسی کمرے کے اندر قید کرنا ہے، لوہے کی زنجیروں میں باندھنا ہے، باندھ کے کمرے میں رکھ دیے تو رہیں گے، پڑھ کے رہیں گے، اسے ہوئی جتنے مہینے جیے ویسے ہی تڑپ کے ایک دن مر جائیں گے۔ مشورہ دیا تو ابلیس جو انسانی شکل میں آیا، لوگوں سے کہا کہ یہ اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تم قید کر دو گے لوگوں کو معلوم ہی ہوگا، ایک وقت دو وقت نظر نہیں آتے تو سارے لوگ یعنی کہ باہر آ جاتے ہیں، اگر لگاتار نظر نہیں آئے تو تلاش کریں گے، معلوم ہوگا، جب معلوم ہوگا تو لوگ ایک جماعت ہو کر تم پر حملہ کریں گے، بڑا فتنہ ہوگا، اچھا نہیں ہے۔ دوسرا مشورہ دیا گیا کہ نہیں، محمد کو جو ہے مکے سے باہر نکال دینا ہے، باہر بھگا دینا ہے، اور اس کے بعد بیکاٹ کرنا ہے کہ آئندہ کبھی مکے میں نہیں آ سکتے، بھگا دینا ہے، اب جہاں جانا چاہیں چلے جائیں، ہمارے لیے تو امن ہوگا، ہمارے لیے تو سکون ہوگا۔ تو ابلیس نے کہا کہ نہیں، یہ بھی اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ محمد کو ہم یہاں سے بھگائیں گے تو کسی دوسری جگہ جائیں گے اور دوسری جگہ جا کر کام کریں گے، اور ان کی زبان میں تاثیر ہے، قوت ہے، طاقت ہے، وہ اپنی طرف لوگوں کو بڑی آسانی کے ساتھ اپنی طرف مائل کر لیں گے، اور لوگ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے آس پاس جمع ہو جائیں گے، اور پھر آج نہیں کل ایک نہ ایک دن وہ مکمل طور پہ کسی دوسری جگہ پر لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو اپنے ساتھ لا کر تم پر حملہ کر سکتے ہیں، تم کو غلام بنا سکتے ہیں۔
اس لیے یہ مشورہ بھی ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تو آخری میں مشورہ آیا اور یہ مشورہ دینے والا ابو جہل تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا کرنا ہے، مکے کے جتنے بڑے بڑے خاندان ہیں، جتنے بڑے بڑے قبیلے ہیں، ہر ایک بڑے قبیلے کے ایک آدمی کو، ایک نوجوان کو چننا ہے، اور ہر ایک قبیلے سے ایک نوجوان کو چن کے وہ پورے نوجوانوں کو نبی کے گھر کے اطراف میں ٹھہرا دینا ہے، اور وہ پورے نوجوان مل کر ایک رات تمام مل کے ایک ساتھ اللہ کے نبی پہ حملہ کر دیں گے تلواروں کے ساتھ، اور وہیں پر ختم کر دیا جائے گا۔ اگر ایسا کریں گے تو نبی کے خاندان والے کسی ایک سے بدلہ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ پورا خاندان، یعنی کہ ہر ایک خاندان، ہر ایک قبیلے کے ایک ایک آدمی ہے، تو کس قبیلے سے بدلہ لیں گے؟ کس قبیلے سے بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ تو ان کے اپوزٹ میں مکے کے پورے بڑے بڑے قبیلے آ جائیں گے اور بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایک دو خاندان کے لوگ، قبیلے کے لوگ کریں گے تو نبی کے گھرانے والے ان سے بدلہ لے سکتے ہیں، تو ہمارا کام بھی ہو جائے گا، ختم ہو جائیں گے، اور وہ بدلہ لینا چاہیں گے تو بھی بدلہ نہیں لیں گے۔ تو یہ ابو جہل کی رائے تھی۔ ابلیس نے کہا کہ واہ، تم نے تو بہت بڑی اچھی رائے دی ہے، اور اسی حساب سے مکے کے اس وقت جتنے بڑے خاندان، قبیلے تھے، ہر ایک قبیلے سے ایک بڑے اچھے مضبوط نوجوان کو متعین کیا گیا، نام لیے گئے، اور ایک رات متعین کی گئی کہ اس رات کو جو ہے پورے رات جب شروع ہوگی تو لوگ جو ہے اللہ کے نبی کے گھر کو گھیر لیں گے، اور درمیانی رات میں، یعنی رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد درمیانی رات میں ایک ساتھ مل کر پورے حملہ کر دیں گے۔ یہ پورا مشورہ ان کا ہوا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے سے یہ پورے واقعات، یہ پوری تفصیلات اب تک میں جو آپ کے سامنے بیان کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو بتائے۔ اور یہ واقعہ بہت لمبا ہے، ایک دم لمبا ہے، میں مختصر کر کے اس کو بیان کیا ہوں۔ یہ واقعہ سیرت کی تقریباً جتنی مشہور کتابیں ہیں تمام کتابوں کے اندر ہے۔ میں نے جن کتابوں کو پڑھا ہے، سیرت النبی ہے، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، الرحیق المختوم صفی الرحمن مبارک پوری کتاب ہے۔ یہ دو سیرت کی ہندوستان میں بڑی کتابیں ہیں جو اللہ کے نبی کی زندگی میں لکھی گئی۔ آپ یہ واقعات اس میں دیکھ سکتے ہیں، اب تک جو بیان کیا وہ بھی، اور اس کے بعد جو بیان کروں گا وہ بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو بتائے کہ اے اللہ کے نبی، اے محمد، آپ کو اللہ کی طرف سے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ مکہ چھوڑیں گے، مکہ چھوڑ کر کے آپ کو مدینہ جانا ہے، یعنی کہ ہجرت کرنا ہے آپ کو۔ تو ہجرت کی شروعات اسی طریقے سے ہوئی۔ ہجرت کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے پڑی، یہاں یہ بات ہم کو سمجھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے مکہ اب نہیں، اس سے پہلے 12 سال تک تنگ تھا۔ اللہ کے نبی بننے کے فوراً بعد مکہ چھوڑ کے مدینہ نہیں گئے، بلکہ مکے میں ہی 13 سال تک تھے۔ نبی بننے کے 13 سال تک مکے میں تھے۔ 13 سال کے بعد حکم ملا کہ آپ کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا ہے، تو اللہ کے نبی تب مدینے کو ہجرت کرے۔ تو یہ ہجرت جو ہے اللہ کے نبی بننے کے 13 سال بعد ہے۔ تو یہاں یہ بات ہم کو یاد رکھنا ہے، اللہ کے نبی بننے کے بعد جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ پلے بڑھے، جہاں آپ کو نبی بنایا گیا، وہیں پر آپ نے کام کیا، وہیں پر آپ نے لوگوں کو دعوت دی، وہیں پر آپ نے توحید کا کام کیا۔ اور ایسا نہیں کہ لوگ آپ کا ساتھ دیے اس لیے ٹک کے رہے، بلکہ شروع دن سے ہی اللہ کے نبی کو ستایا گیا۔ جو آدمی مسلمان ہوتا اس کو ستایا گیا، اس کو مارا گیا، کسی کو نہیں چھوڑا گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان سے خاندان کے تھے، لیکن مسلمانوں کی تعداد شروع میں کم ہونے کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی مارا گیا، ستایا گیا، ان کو بھی تکلیفیں دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی خود اللہ کے نبی ہو یا نبی کے یہ صحابہ ہو، فوراً اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ نہیں گئے، بلکہ وہیں پر کام کیے۔ تو دین کا یہ کام، توحید کا یہ کام ہم کو کرنا ہے، کسی بھی حالت میں کرنا ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں، آپ جب حق بات بولنے کے لیے اٹھیں گے، آپ حق بات کریں گے لوگوں کے سامنے، تو آپ یہ امید لوگوں سے مت رکھیں کہ لوگ ہم کو بلا کے بٹھا کے ہماری بات سنیں گے، لوگ ہم کو پھولوں میں رکھیں گے، ہرگز بھی نہیں۔ یہ بات دماغ سے نکالنا ہے۔ یہ دنیا ایسی ہے جو
حق سننے پہ ٹھکراتی ہے، حق بولنے والے کو مارتی ہے، حق بولنے والے کو ستاتی ہے، حق بولنے والے کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ لیکن یہ حق بولنے والے کا ایمان ایسا ہو، یہ نبی کی زندگی بتاتی ہے کہ ہم کو ہر حالت میں جم کے رہنا ہے، ثابت قدمی کے ساتھ رہنا ہے، استقامت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری جو ذمہ داری دی ہے وہ ہے کام کرنا۔ ہمارا کام ہے بولنا، بتانا، دوسروں کو سمجھانا، سمجھنے والے سمجھیں، بدلنے والے بدلیں، نہیں بدلنے والے تکلیفیں دیں گے، تانے کسیں گے، الزام لگائیں گے، بہتان بکیں گے، گالیاں بکیں گے۔ پرواہ نہیں کرنا ہے آپ کو پرواہ نہیں کرنا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی یہ تو نبی کے زمانے کی بات ہے، نبی کے زمانے کی بات نہیں، یہ آپ کے نندیال کی بات ہے۔ یہاں حق بولنے والوں کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، حق بولنے، صحیح سچے طریقے کو پر چلنے والوں کو، نبی کی صحیح زندگی، صحیح طریقہ لوگوں کو بتانے والوں کو غلط کہتے ہیں۔ اگر ہم یہاں مسجدوں میں کھڑے ہو کر بدعتوں کے خلاف، یہ محرم میں جو کرتے ہیں پنجے اٹھانا، اس کے بعد وہ آتی ہے ربیع الاول میں میلاد النبی، 10واں 20واں 40واں چہلم چھلنا، یہ پورے جو دین کے اندر ہے ہی نہیں ہے، لوگ دین کا حصہ بنا لیے، بدعتیں ایجاد کر لیے، اپنی طرف سے من مانی کر کے دین کے اندر یہ سب کچھ کر لیے۔ اگر ہم اس کے خلاف بولیں گے، لوگ بولیں گے کہ کافر ہے، انہوں کافر ہے، یہاں نہیں جانا ہے، ان کی بات سننا نہیں ہے، انہوں یہاں کے، انہوں وہاں کے، ان کا تعلق وہاں سے ہے، انہیں اتنے لوگ ہیں۔ یہ آج بھی چل رہا ہے۔ آج حق بولنے والوں کے لیے زمین یہاں بھی تنگ ہے۔ یہ ویسا نہیں کہ تنگ زمین مکے میں تھی، مکے کی زمین تنگ نہیں، یہاں کی نندیال کی زمین بھی تنگ ہے۔ یہاں حق بولنے والوں کو ساتھ نہیں دیتے، لوگ الٹا بولتے، خلاف میں بولتے۔ کیسے اب تک ہمارے باپ دادا سے نہیں تھا، اب کہاں سے آ گیا دین؟ ہمارے باپ دادا کرے سو غلط تھا کیا؟ اب کر یہ عالمہ بولے سو غلط؟ ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی، حدیث کی، سامنے والا بات کرتا ہے کس کی؟ ہمارے بڑے چکے کر دیے کیا؟ ہمارے بڑے کرے سو کیا ہونا؟ ہمارے امیر صاحبہ بولتے سو غلط کیا؟ بھائی ہم آپ کو قرآن اور حدیث کی دلیل بتا رہے ہیں، قرآن اور حدیث کا طریقہ بتا رہے ہیں، اور آپ ہو کہ بڑوں کا طریقہ بتانے چلے ہیں، اماموں کا طریقہ، حضرتوں کا طریقہ بتانے چلے ہیں۔ تو یہاں کیا ہے ماحول؟ حق بولنے پر لوگ ساتھ نہیں دیتے ہیں، الٹا بکنے والے، الٹے خلاف میں گالیاں، ارے اللہ رحم کرے، باہر بولیے تو بولیے، ان کی مسجدوں میں نام لے کے گالیاں دیتے ہیں، مسجدوں کے اندر نام لے کے الزامات لگائے جاتے ہیں، بہتان طرح کہتے ہیں کھلم کھلا۔ ایسے مسجدوں کو ہم نے سنا، یہ چھوٹی موٹی مسجدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جامع مسجد، جمعہ مسجد کی بات کر رہا ہوں، وہاں کے ممبروں پہ کھڑے ہو کے پتہ نہیں اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے، اللہ کے پاس وہ ان کے پاس کیا بولنے کے لیے رہے گا۔ کافر کہا گیا، کافر۔ یہ یہاں کی، میں باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے نندیال کی بڑی مسجدوں کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہمارے پاس یہ ماحول ہے، دین کی جو اصل شکل، اللہ کے نبی جو دین لے کر آئے تھے، وہ دین کے اندر یہاں پورا اوپر نیچے خلط ملط کر کے رکھ ڈالیں، الٹا سیدھا منمانی، کیسا بولے تو ویسا، دل میں آیا وہ بھی کر لیا، یہ بھی۔ کون بولنے والا نہیں، کون بھی بولنے والا نہیں۔ غلط کامہ کرے تو یہاں کون بولنے والا نہیں۔ جا کے قبرستان میں فاتحہ بولو، کون نہیں بولتا تمہارے کو؟ کون تو بولتا ہے، پورے کرتے۔ وہی جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے بولو، وہاں کا امام ہی چٹ کے بولتا ہے، کیسا بول رہی تمہیں، کیسے تمہیں مسلک کی بات کیسے کر رہی بھائی؟ یعنی کہ تیرا یہ فاتحہ جا کے پڑھ، فاتحہ کھانا، فاتحہ کے کنڈے کھانا، 10واں 20ویں 40ویں برسی کی دعوتاں کھانا، چھلے چہلم کے دعوتاں کھانا، درگاہوں پہ جا کے وہ منتاں مانگ کے بکرے کاٹ کے کھانا، اس کے خلاف میں کوئی نہیں بولیں گے، کوئی نہیں بولے گا یہ شرک ہے، یہ نہیں کرنا، یہ اللہ کے نبی کرے کیا، کون نہیں بولے گا۔ بولے گا تو کب؟ جب ہم بولیں گے کہ درگاہ کو جانا شرک ہے، ہاں ہمارے خلاف بولیں گے، ان کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں، ان کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں۔ تو میں بات یہاں رکا کے اس لیے بول رہا ہوں، یہ جو ہجرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے، ضرورت کس لیے تھی؟ 13 سال تک، میرے بھائی 1-2 سال نے 13 سال تک مکے کے لوگ ستائے، تکلیف۔ آپ بولو اللہ کے نبی کو یہ تکلیف نہیں دیے، بلکہ کچھ تکلیف ہے تو بولو، نبی کو، نبی کے صحابہ کو ہر قسم کی تکلیف، مارنا، گالیاں دینا، یہاں تک کہ انسان مار کے تھک گئے، جانوروں کو لگائے، جانوروں کی جو چمڑیاں غلاظت ہوتی نہیں، وہ نبی سجدے میں جاتے تو نبی کے اوپر ڈال دیتے، ایسی تکلیفیں نبی کو دیے۔ لیکن اللہ کے نبی 13 سال تک، جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا، مکے سے باہر قدم نہیں رکھے۔
ہجرت کے لحاظ سے مکہ چھوڑ کے اللہ کے نبی کبھی مدینہ نہیں گئے. جب ہجرت اللہ کی طرف سے آرڈر آیا تب گئے. تو مکے میں رہ کے 13 سال تک کام کرے, اگرچہ کہ کافرہ مشرکان زیادہ تھے, روکنے والے, گالیاں دینے والے, مارنے والے ان سے بڑھ کے تھے, ان سے ڈبل ٹربل تھے, لیکن مکہ نہیں چھوڑے. تو ہم کو بھی کام کرنا ہے, ہم کو بولنا ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے, اور لوگ سننے کے بعد گالیاں بکیں گے, اڑلائیں گے, الٹے سیدھے باتیں کریں گے, پرواہ نہیں. ہم کو بھی پرواہ نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں کیا بول لیتے ہیں کیا نہیں, ہمارے کو تعلق, ہم دین کی صحیح بات بتا کے رہیں گے. لیکن ماحول کیا ہے, میں ماحول بتا رہا ہوں آپ کو. ماحول یہی ہے کہ کوئی آدمی نئے طریقے دین میں نئے طریقے لائے گا, کچھ نہیں بولے گا. میرے بھائی میں کیا بولوں آپ کو, میں ایک دو غلط سلط باتیں ہوتا تو بول سکتا تھا, ایک دو نہیں 10 20 30 40 کتنے ہیں جی. ابھی محرم آیا, محرم میں آپ دیکھیں دھوم شروع ہوتی ہے, ابھی نہیں, ابھی چند دنوں کے بعد 10 محرم کو ایک دھوم نکلتی ہے, ایک ہجوم, پنجے, وہ یہ سب کر دیے, دین کی اتنی شکل بگاڑ دیے. ہمارے مین پرانے باڑے میں جا کے دیکھیں, پرانے باڑے کی عورتیں, مرد بانے, عورتوں کی تو بڑی تعداد میں آنکھوں سے دیکھا ہوں. رات کے 10-11 بجے وہاں چوک سے, جمعہ مسجد کے ادھر سے ادھر سے سب جگہ سے نکل رہے ہیں عورتیں, ادھر چوک میں آ رہے ہیں. اتنا کھلا محرم میں محرم منانے کے واسطے جو اللہ کے نبی زندگی میں کبھی کرے نہیں, سراسر بدعت ہے, یہ خرافات ہے. اس کے لیے پورے گاؤں کی, یہاں کے وہاں کے, کہاں سے کیا آتے ہیں, سب کرتے ہیں. اس کے خلاف بولنے والا کوئی نہیں, کوئی بولتاش نہیں. وہی عورتیں مسجد کو آن دے تب بولتے ہیں, عورتیں مسجد گئے تو فتنہ. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ. یہ عورتیں مسجدہ میں جا کے تعویذہ ڈال لیے, جا کے مسجدہ میں جا کے نعرہ پھوڑ لیے, کوئی بولنے والا نہیں, کوئی بولنے والا نہیں. عورتیں مسجد میں آ کو تعویذہ ڈال لے سکتے ہیں, نعرہ پھوڑ لے سکتے ہیں, پوا پڑھ سکتے, سب کر سکتے, وہ کیا بھی نہیں. مسجد کے اندر سنت کا کام کرنا بولے تو غلط, مسجد کے اندر صحیح طریقہ لانا بولے تو تمہیں کہاں سے ہے, تمہیں کون سے گاؤں کے, تمہیں ہاں کہیں کوئی, تمہارا ہاں کیا کام. لوگوں میں اختلاف ڈالتے ہیں کیا, لوگوں میں بھائی لوگ بڑے آسانی سے بولتے ہیں, بھائی چھوڑو, کہیں بولتی ہیں لوگ, ان لوگوں میں کہیں چکے لڑائیں, کہیں بولتے ہیں. بھائی جب حق کی بات کریں, آپ حق پہ عمل کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی بولے, سیم ایسے ہی. بھائی انہیں ایک نیا دین لے کر کو, باپ بیٹے میں جدائی کر رہا, بیٹا مسلمان ہو جا رہا, باپ کافر ہو جا رہا, دونوں کے درمیان جدائی ہو رہی ہے, مسلمان نہیں ہونا ہے. نبی کو بولے, یہی بات بولے کہ باپ بیٹے میں لڑائیاں ڈالا. بول کے لڑائی تھی کیا, نبی لڑائی ڈالنے کے لیے آئے تھے نہیں. حق بولنے والا حق پہ عمل کیا تو باطل پہ رہنے والا اس کو غلط سمجھنے لگا. اب یہ بولنے والے کون, باطل کے اوپر رہنے والے, غلط طریقے پہ رہنے والے, بدعتیں کرنے والے, رسم و رواج کو اپنانے والے. ان کے دکانہ, ان کا دھندا کہاں بند ہوتے کہ بلکہ سنت کو, دین کو بگاڑ کے رکھ دیے ہیں, بگاڑ کے. ایسا ویسا نہیں, پورا خلق ملک دل میں جیسا من مانی کر کے رکھیں. میرے بھائیوں یہ دین نہیں ہے. یہ محرم میں جتنے کرتے ہیں نا پورے بدعتیں ہیں. آپ محرم سے صحیح محبت ہے, 2 روزے رکھو بس, آنے والا جمعرات جمعہ کا 9-10 محرم کا روزہ رکھو, یہی سنت ہے. اللہ کے نبی سے ہم کو اتنا ہی معلوم ہوتا ہے. یہ چھوڑ کے پنجے بٹھانا, پنجے اٹھانا, وہ انگاروں پہ چلنا, وہ گلیوں میں پھرنا, وہ کیا اور بہت کیا کرتے ہیں, یہ سب دین نہیں ہے. اللہ کے یہ کرنے والا نبی سے اتنا برابر بھی تعلق نہیں ہوگا, اس کا تعلق نبی سے تو ہرگز بھی نہیں ہوگا. وہ بدعتیں تمہارے باپ دادا نکالیے سو, وہ لوگ نکالیے سو, اللہ کے نبی سے اتنا بھی تعلق نہیں ہے اس کا. تو اس لیے حق کے لیے کام کیجئے. میں اتنا اس لیے بول رہا ہوں, ہم تمام کو حق کے لیے کام کرنا ہے. جو دین, جو حق کا راستہ ہم چنے ہیں, ہم عمل کر رہے ہیں, ہم کو معلوم ہے کہ یہ صحیح ہے, سچا ہے. سب سے پہلے خود عمل کرنا ہے, اور خود عمل کرنے کے بعد دوسروں کو بولنا ہے, دوسروں کو بتانا ہے. بھائی آپ کی بھی ذمہ داری, خالی میرے اوپر, عالمان کے اوپر چھوڑنے کو کیا کرتے ہیں کیا. بھائی آپ کا کام بھی ہے, ہر ایک اس آدمی کا کام ہے. دعوت کا کام, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسلمان کون بنے بڑے لوگوں میں, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. اب بولو کیا صرف اللہ کے نبی کام کرے یا پھر ابو بکر بھی کام کرے ساتھ میں. ابو بکر بھی کام کرے, بلکہ بڑے بڑے جو صحابہ ہیں ابو بکر کے ذریعے سے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسلام کیسا قبول کرے, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت کے ذریعے سے. تو یہ کام صرف نبیوں کا یا پھر نبی کے بعد صرف عالموں کا نہیں ہے. جو آپ سنے ہیں, جس کو حق سمجھ رہے ہیں, جس پہ آپ حق پہ عمل کر رہے ہیں, وہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ
آپ بھی دوسروں تک پہنچائیں، حق کی آواز کو اٹھائیں۔ جو لوگ حق کو دبانے والے اتنا کھلم کھلا دبا رہے ہیں، حق بولنے والے ادھر جھک کے نہیں مل کے جانا۔ کیسا مل کے جانا؟ یعنی تمہیں غلط کرے تو بھی مل کے جانا، ہمیں توحید کی بات کریں تمہیں شرک کی بات کریں ہے تو بھی مل کے جانا ہوتا ہے، ہمیں سنت کی بات کریں تمہیں بدعت کی بات کریں ہے تو بھی مل کے جانا ہوتا ہے کیا جی؟ ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کبھی؟ آپ کو معلوم ہے سامنے والا زانی ہے، شرابی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، بیٹی کا نکاح کرتے نہیں کرتے؟ بیٹی کا نکاح کرنے تیار نہیں، دین کے حساب سے ساتھ کیسا لے کے چل سکتے؟ دین کے حساب میں ساتھ کیسا لے کے چل؟ سب کو لے کے جانا ساتھ، سب کو لے کے جانا ساتھ کب ہوتا ہے؟ جب حق پہ عمل کرنے والے ہیں تب ساتھ میں لے کے جانا ہے۔ جب ہم دعوت دیں، جب ہم بولیں کہ بھئی یہ سنت ہے، بدعت ہے، نہیں میں بدعت پہ عمل کرتا ہوں بولا تو بھی اسے ساتھ میں لے کے جا سکتے ہیں۔ ہاں بھائی میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ ان کو الگ کرنا ہے، نہیں، آپ ان کو سمجھانا ہے، ان کو بولنا ہے، لیکن یہ جو لوگ بولتے ہیں لڑ لینا نہیں، سب جنے ایک ساتھ مل کو ہنا، کیسی ملاوٹ بول رہے ہیں؟ یعنی توحید شرک مل گیا تو ہی پرواہ نہیں، دوستی نہیں بگڑنا بولتے، چلتا ہے ایسا؟ بھائی ایک بات ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھو، دین کے بارے میں کبھی ڈھلے نہ بنو، دین کے بارے میں کبھی ڈھلے نہ بنو، دو صورتوں والے نہ بنو۔ دین پہ آپ عمل کر رہے ہیں، جسے آپ حق سمجھ رہے ہیں، کھلم کھلا حق بولنا ہے، کھلم کھلا حق کے ساتھ اعلان کرنا ہے، کوئی بھی آئے بولنا ہے نہیں ان کے سامنے گئے نہیں تھوڑا جھکے نہیں ویسا بھی چلتا ہے ایسا بھی چلتا ہے، نہیں کرے جا جب کرے جا، یہ ڈھلے باتیں نہیں کرنا ہے۔ دین کے اندر آپ جس کو توحید سمجھتے ہیں توحید کی بات کریں، جسے شرک سمجھتے ہیں شرک بولیں، جسے سنت سمجھتے ہیں سنت بولیں، جسے بدعت سمجھتے ہیں بدعت بولیں۔ ایسا نہیں کہ میرا بھائی شنا، میرا رشتہ داری شنا، میرا سگا شنا بدعت کرا تو کیا ہوا چلیں گے ساتھ میں، ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اگر ایسا چلنے کا ہوتا تو اللہ کے نبی ابو طالب کو کئی بولے، ابو طالب مرنے کے بعد جہنم میں رہتا ہے، بولے کہ نہیں؟ بولے کہ نہیں؟ بولے، چچا تھے، خاص سگے چچا تھے، اتنا ساتھ دیے، لیکن مرنے کے بعد کہاں جاتے بولے اللہ کے نبی؟ جہنم میں جاتے بولے۔ تو رشتہ داری کو، سگیاں کو، دوستی کو بچانے کے لیے حق کو دبانا نہیں، حق کو چھپانا نہیں ہے، حق کو بولنا ہے، جو حق بات ہے بول کے رہنا ہے، کسی بھی حالت میں بول کے رہنا ہے، چاہے لوگ آپ سے دوستی رکھیں نہ رکھیں، رشتہ داری رکھیں نہ رکھیں، آپ کو بولنا ہے، سمجھانا ہے۔ بھائی اس کے بعد وہ عمل کرتے نہیں کرتے وہ ان کے اوپر، اس کی ذمہ دار آپ نہیں، لیکن سمجھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہماری جیسی ذمہ داری ہے بولنا سمجھانا، ویسی ہی ذمہ داری سننے کے بعد آپ کے اوپر ہے، آپ بھی بولنا، آپ بھی بتانا، سمجھانا۔ اگر نہیں سمجھ رہے، کوئی سوالات ہے بلا کے لائیں، بٹھائیں، بات کریں، لیکن یہ بول کر کے نہیں ہم تو عالم نہیں، ہم تو پڑھے لکھے نہیں، ہم کیا سمجھانا، عالمہ سمجھا لینا بولنے کا حیث نہیں ہے۔ نبی اپنی زندگی میں دعوت کا کام جتنا کیے، نبی کے صحابہ کرام نے بھی دعوت کے کام میں، دین کے کام میں نبی کا اتنا ہی ساتھ دیا۔ تو اس لیے یہ حق کا کام ہے، یہ دین کا صحیح کام ہے، سچا راستہ ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر دین کے نام پر نئی بدعتیں، نئے رسم و رواج، نئے خرافات جنم لے رہے ہیں۔ تو یہ ایک دو سے ہونے والا کام نہیں، پورا جماعت، پورے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جب تک کام نہیں کرے گی، بس ہر آدمی اپنے خاندان میں کام کرے، باہر نہیں۔ میں آپ کو باہر نہیں جا بول رہا ہوں، میں آپ کو دال لے کے بوریا بستر باہر انڈونیشیا، بنگلہ دیش وہاں جانے بول رہا ہوں، میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ کے خاندان میں کام کرو۔ آپ کے بیٹے، بھائی، ماموں، چچا، سگے، ان میں کتنے لوگوں کو آپ بتائیں اب تک کہ بھائی دین کا صحیح طریقہ ہے، نماز کا صحیح طریقہ ہے، سنت کا صحیح طریقہ ہے، یہ سب بدعتیں ہیں، یہ سب لوگوں بعد میں نکالی۔ کتنے لوگوں کو آپ سمجھائیں، کتنے لوگوں کو آپ سمجھائیں بولنے کا یہ ہماری ذمہ داری۔ میرا میں عمل کر لیتا، میرا میں ان کا جواب دیتے، میرا میں جواب دیتا بولنے کا نہیں۔ آپ بولنا، آپ سمجھانا، اس کے بعد عمل نہیں کرے تو تمہارا جواب تمہارے کو، ان کا جواب ان کو۔ نہیں بولے جیسا، نہیں کرے ایسا، انہوں کیا تو کر لیں دے، میں تو صحیح نہیں کیا بول کے رشتے لوگاں کیسے دوستی کرتے، مل کے چائے پیتے، کھاتے پیتے پھرتے سب کرتے۔ کیا بھائی تمہارا دوست، تمہارا ساتھی ایسا کرتا ہے نا، ہم سب اس کا دین اس کو، ہمارا دین ہمارا، کیسا ہو گیا بھی؟ کیسا ہوا اس کا دین اس کو، تمہارا دین تمہارا کیسا ہوا؟ سمجھانے کے بعد ہو سکتا ہے، عمل نہ کرے تب ہو سکتا ہے۔ تو بتانا ہے، سمجھانا ہے، حق بات کو ہرگز بھی دبانا نہیں، حق بات کو ہرگز بھی چھپانا نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہم کو بتاتی ہے، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ نبی بننے کے بعد 13 سال تک مکے میں کام کیے، دعوت کا کام کیے، لوگاں تکلیفیں دیے، ستائے، پھر بھی ہجرت نہیں کرے، 13 سال کے بعد ہجرت کرے۔ یہ اس بات کا بہت بڑا پیغام ہے
دین کا کام ہر ایک کو کرنا ہے، اور اس راہ میں جو تکلیفیں آئیں گی اس پہ صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، لیکن حق بات بولنا کبھی بھی نہیں چھپانا ہے، حق کو کبھی نہیں چھپانا ہے، حق کو کبھی بھی نہیں دبانا ہے، علل اعلان کھلم کھلا حق بولنے والے موحد توحید پرست مسلمان بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق پرست مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کو سمجھ کر توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، شرک کو معلوم ہونے کے بعد شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی میں سنت کی جو اہمیت ہے سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، بدعتوں کے معلوم ہونے کے بعد بدعتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم جب سنتوں پر عمل کر رہے ہیں دوسروں کو بھی بتانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم جب بدعتوں سے بچ رہے ہیں دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ وہ لوگ، وہ علماء، وہ حضرات، وہ مفتیاں جو حق چھپا رہے ہیں، حق دبا رہے ہیں، اللہ ان کو حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عام انسان، عام پبلک جو نئے نئے بدعتوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان نادان مسلمانوں تک ہم کو یہ باتیں پہنچا کر بدعات سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جب تک زندہ رکھے نبی کی صحیح ایمان، صحیح دین پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ بھی نبی کی صحیح سنت پر خاتمہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين وبارك وسلم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر۔